وضو کا دوسرا فرض کونیاں دھونا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سمیت کونیوں تک دھونا۔ یہ وضو کے اندر دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے اور دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اور اس میں ہمارے بزرگان دین نے ایک استثناء بیان فرمایا کہ ہاتھوں پر اور بسا اوقات کونیوں پر بھی کہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے ملاحظہ و احتیاط میں حرج ہے، اس کا ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کہیں لگا رہ جانا، اگرچہ جرم وار ہو، اگرچہ پانی اس کے نیچے نہ پہنچ سکے، جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگریز کے لیے رنگ کا جرم، عورات کے لیے مہندی کا جرم، کاتب کے لیے روشنائی، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوے یا پلک میں سرما کا جرم، بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ کہ ان کا رہ جانا فرض اعتقادی کی ادا کو مانے نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ عام طور پر یا خصوصی طور پر جن جن لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا جو شخص اپنے شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اس شعبے میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جیسا کہ رنگ کرنے والے رنگ کا جرم ہاتھوں پر لگ جاتا ہے، ایسے ہی مزدور جو ہیں ان کے ناخنوں کے اندر بسا اوقات مٹی جم جاتی ہے، گارا جم جاتا ہے، اور اس طرح کی کافی اور چیزیں ہیں، جیسے کاتب ہے تو سیاہی اس کے ہاتھوں پر جم گئی اور صاف نہیں ہوتی۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، یا آج کل جیسا کہ کام چلا ہے یہ ایلفی وغیرہ کا، تو اگر ہاتھ پر ایلفی لگ گئی کام کرتے ہوئے تو وہ جلدی نہیں اترتی اور اس میں صاف کرنے میں حرج بھی ہے۔ تو یہ لازم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بالکل صاف کر کے وضو کیا جائے، یعنی یہ وضو سے مانے نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے لگے ہوئے بھی وضو ہو جائے گا۔ اگرچہ فرمایا کہ اس کا جرم ہو، جرم کا معنی ہوتا ہے طے ہونا، کسی چیز کی طے بنی ہو تو وہ اگر جسم پر لگی ہو، عام طور پر اگر ویسے لگ گئی تو اسے صاف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کے شعبے کے متعلق ہے، جیسے رنگ کرنے والا، اب اس کے ہاتھوں پر پیروں پر بھی بسا اوقات رنگ لگ جاتا ہے، منہ پر بھی لگ جاتا ہے، کونیوں پر بھی لگا ہوتا ہے، اب وہ سارا صاف کرنا ہر وضو کے لیے تو یہ اس کو حرج میں ڈالنا ہے، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز کام کاج میں لگ جاتی ہے کہ جو اسے عموماً پیش آتی رہتی ہے تو پھر یہ اس میں رعایت ہے، اگرچہ وہ تہہ دار کیوں نہ ہو، اس کی تہہ اوپر جم جاتی ہو، اگرچہ پانی نیچے نہ بہتا ہو، تو بہرحال وضو اس سے ہو سکتا ہے، وضو کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص ویسے ہی کی کوئی چیز ہاتھ پہ چمٹا لیتا ہے، اس کا کام نہیں ہے، روز اسے نہیں لگتی، کبھی ایک آدھ مرتبہ لگ گئی مستی کے ساتھ یا ویسے لگ گئی، تو اب صاف کرنا لازمی ہے کہ وہ صاف کرے اور اس کے نیچے پانی بہائے۔ حالانکہ اس کا شعبہ نہیں، ایک شخص ایسا شعبہ نہیں ہے، وہ ویسے گیا، رنگ کرنے والے رنگ کر رہے ہیں تو اس نے ویسے اپنے ہاتھوں پر رنگ لگا لیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ ہاتھ صاف کرے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز لگ گئی ہے تو وہ صاف کرنا، یعنی جس کی طے بن جاتی ہو بہرحال، تو اسے صاف کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آج کل ایک مہندی بھی چلی ہے، اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک طے بن جاتی ہے، اس کا نام کچھ ایک مخصوص نام ہے۔ عام جو مہندیاں ہیں یہ نہیں، عام مہندی اگر لگی ہو تو اس میں وضو ہو جاتا ہے، ایک مخصوص قسم کی ابھی کوئی نئی مہندی نکلی ہے، کچھ دن پہلے ہم نے اس کا نام تو سنا تھا، ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کی سنا ہے کہ وہ تہہ جم جاتی ہے، ہاتھوں پر لگائیں یا ناخنوں پر لگاتے ہیں، تہہ جم جاتی ہے، جب اسے اکھیڑیں تو وہ ایک تہہ دار چھلکے کی طرح اتر جاتی ہے۔ تو اس طرح کی اگر چیز ہے تو عورتیں اگر لگاتی ہیں زیب و زینت کی طور پر تو ایسی چیزیں لگانا جائز نہیں ہے، اور ایسی چیزوں میں وضو بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ ناخن پالش یہ بھی تہہ دار ہوتی ہے،
یہ بھی عورتوں کو منع ہے، نہیں لگا سکتی، اور اگر لگائیں گی تو اس میں وضو اور غسل نہیں ہو سکے گا کہ اس کی تہ جم جاتی ہے اور اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، اس سے ہمارے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے یہ جائز ہے، جائز کی صورت بنتی ہے کہ جو کام کاج میں جن سے اس طرح کی چیز لگ جاتی ہے یا کوئی چکناہٹ کی چیز جیسا کہ آئل وغیرہ ہو گیا، یہ رد المختار فتاوی شامی کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ میل لگ گئی یا تیل لگ گیا، چکنائی لگ گئی، اس طرح کی کوئی اور چیز لگ گئی کہ جس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ اب کام کاج کرنے والے کے لیے مجبوری ہے، اسے رعایت ہے، اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ چیزیں یہ صاف کر کے وضو کرے، بلکہ ویسے بھی وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دوسرا فرض وضو کا ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھوں سے لے کر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہ وضو میں فرض اور ضروری ہے۔ کام کاج کے علاوہ اگر کسی کے ہاتھ پر کوئی جرم دار کوئی بھی چیز لگ گئی، تہ دار کوئی چیز لگ گئی ہے تو اسے صاف کر کے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔